بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10 کی ترجمۃ القرآن کتاب میں سے سورۃ الانعام پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 1، سورۃ الانعام کا تعارف، خلاصہ، مضامین۔ سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی اس سورۃ الانعام کے ایک تفصیلی سوال ہے جس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر مفصل مضمون لکھیں۔ تو یہاں پہ اس سوال کی ہیڈنگز بنائی گئی ہیں اور ہیڈنگز کو پوائنٹس کے ساتھ اچھے طریقے سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سن لیں گے، پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ ابھی سارا یاد ہو جائے گا۔ سورۃ الانعام کا تعارف، یہ قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے، 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات 165 ہیں، حروف 3051 ہیں اور اس کے رکوع کل 20 ہیں۔ یہ ہیں سورۃ الانعام کے پوائنٹس۔ اس کی آپ ہیڈنگ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الانعام کا تعارف جاننے کے بعد چلتے ہیں وجہ تسمیہ کی طرف، یعنی اس کا نام الانعام کیوں رکھا گیا۔ تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 میں الانعام کا لفظ مذکور ہے جو النعام کی جمع ہے۔ النعام کے معنی ہے مویشی، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ وجہ تسمیہ کے بعد محور گفتگو، یعنی سورۃ الانعام کا محور گفتگو کیا ہے۔ اس صورت میں ان مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام قرار دے رکھے تھے۔ تو اس صورت میں ان کے نظریات کی تردید کی گئی ہے، یہ محور گفتگو ہے۔ اس کی پوائنٹس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ سورۃ الانعام کی فضیلت۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لیں یا سیکھ لیں وہ ایک بڑا عالم ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد لکھتے ہیں تو اس کو واوین کی علامت میں لکھتے ہیں۔ واوین کی علامت، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے جو 2 کوماز لگائے گئے ہیں، یہ علامت واوین کہلاتی ہے۔ اور کسی کا بھی فرمان ہو اللہ تعالیٰ کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا آپ کسی کا قول لکھ رہے ہیں تو اس کو علامت واوین میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ اس میں تاریخی واقعات اور داستانیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ بنیادی مضامین، اسلام کے بنیادی عقائد۔ سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات اور جزا و سزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار و مشرکین کے اعتراضات ذکر کر کے ان کے جوابات احسن انداز سے دیے گئے ہیں۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، یعنی بنیادی عقائد میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وحی کا اثبات، اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا انکار کفار و مشرکین کرتے تھے۔ تو اس صورت میں کفار و مشرکین کے اعتراضات کا ذکر کر کے ان کے جوابات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین کا دوسرا حصہ ہے تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ سورت کی ابتدا میں اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے جس نے زمین و آسمان، روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے تخلیق کیا۔ وہ انسانوں کی تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کے بعد مشرکین کا طرز عمل بیان ہوا کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا، انبیاء کرام کو ساحر کہا اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا۔ تو اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کے بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ توحید کے دلائل۔
توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی بلائی کا مالک ہے، اور وہ کسی کی سماعت اور بصارت کو اچانک ختم کر دے تو کوئی اس کے سوا یہ صلاحیتیں واپس نہیں لٹا سکتا۔ اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا بھی اگر گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے، وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا۔ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ بھی اس لیے کیا گیا کہ یہ تمام انبیاء کرام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ پھر سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ وحی الہی کی پیروی کریں، مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں، ہر چیز ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے ہم کلام ہوں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہر ترمی کا انجام پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے ہے، حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد و نظریات کو ان کی غلطی قرار دیا ہے۔ بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، ان سب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کے احکامات۔ سورۃ الانعام کی آیات 151 سے 153 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے اور قتل و غارت گری نہ کی جائے، یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، ناپ تول کو پورا کرنے، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان احکامات پر عمل کرنے کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کے سامنے سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین کی تمام ہیڈنگز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور ان کے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔ سوالات ہمارے پاس ہیں۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم، جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے دو عقائد، سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے دو معاشرتی احکام تحریر کریں۔ سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو جواب نمبر 1 کی ہیڈنگ مرکزی موضوع، جواب نمبر 2 سورۃ الانعام کی فضیلت، جواب نمبر 3 حلال اور حرام کے اصول، جواب نمبر 4 سورۃ الانعام کے احکامات، جواب نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب۔ تو یہ جو مضامین کی ہیڈنگز تھیں وہی ان کے جوابات ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ چند آپ کے سامنے سوالات رکھے گئے ہیں اور ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا کیا معیار تھا؟ الانعام کی واحد کیا ہے اور الانعام کا معنی کیا ہے؟ سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ان سوالات کے جوابات مجھے کمنٹ سیکشن میں دینے ہیں تفصیل کے ساتھ۔